بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 10۔ یہاں سورۃ انفال کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، جیسے وہ چاہیں تقسیم کریں، تم اس پر راضی رہو۔ یہاں بتایا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں اور 5واں حصہ خالص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ کے رسول کا معنی یہ ہے کہ مسکین، غرباء اور فقراء کو پیغمبر دیں گے، تم اس پر راضی رہو گے۔ پھر غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ ایک طرف تم تھے، دوسری طرف کفار تھے، نفری بھی کم تھی، جنگی ساز و سامان بھی کم تھا، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہاں چند ایک اصول بتا دیے کہ اگر وہ ان اصولوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نمبر 4، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرو۔ نمبر 5، اگر جنگ میں نامواقف حالات آ جائیں تو صبر کرو۔ نمبر 6، کفار کی طرح کبر مت کرو، اکڑ کر مت چلو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 70 کفار بڑے بڑے قتل کیے گئے، 70 کافر گرفتار کیے گئے۔ اس موقع پر جو گرفتار ہوئے ان کے بارے میں مشورہ ہوا۔ عام صحابہ کرام کی رائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمیت یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بطور خاص رائے یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ کی طبیعت میں رحم تھا، نرمی تھی، انہوں نے اس رائے کو پسند فرمایا جس میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی ناراضگی آئی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو رکھنا اور صحابہ کرام سے محبت ہے، ورنہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بہتر تھا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اس پر بتایا صحابہ کرام میں جو مومن، مہاجر اور مجاہد اور وہ صحابہ جو مومن کے مددگار ہیں وہ سارے جنتی ہیں۔ سورۃ التوبہ۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند مسلمان نہیں جا سکے، انہوں نے معافی مانگی، توبہ قبول کر لی گئی، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ توبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان فرمائے۔ نمبر 1، وہ جن سے کسی قسم کا صلح معاہدہ نہیں تھا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جزیہ عرب سے باہر نکل جائیں، ورنہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری قسم وہ تھی جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلی قسم والے لوگوں جیسا تھا کہ 4 ماہ میں جزیہ عرب سے نکل جائیں، ورنہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اور تیسری قسم جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد اور مدت تک تھا اور اس معاہدے پر وہ قائم بھی رہے، تو حکم یہ تھا کہ جتنی ان کی معاہدے کی مدت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو 9 ماہ کی مہلت دی گئی تاکہ معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ چوتھی قسم وہ مشرکین جن سے صلح حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ تھا، انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑا، ان کے لیے مہلت نہیں تھی، اس لیے حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کر لیا گیا کہ آگے محرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، محرم کے آخر تک ان کو مہلت دی گئی، یہ ایمان لے آئیں، اگر نہیں لاتے تو جزیہ عرب سے نکل جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو ان کا قلعہ کما کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، مسلمانوں کے مقابلے میں خود پر فخر کرتے کہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ تمام کام صرف اور صرف مومن کے ہی کام آئیں گے، اگر مومن نہیں ہوگا تو اس کا نیک عمل کسی کام کا نہیں۔ غزوہ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، اطلاع ملی رومی سلطنت کا بادشاہ رقل یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ بہت بڑی آزمائش تھی، گرمی سخت تھی، سفر لمبا تھا، مال و اسباب کی کمی تھی، فصل کھجوروں کی پکی تھی، ادھر مقابلہ دنیا کی سپر طاقت سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی،
30,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب طاری کر دیا اور وہ مدینہ منورہ کی طرف نہیں آ سکے بلکہ تبوک سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ منافقین قسم اٹھا کر بہانے لگانے لگے۔ مدینے میں رک کر چند ایک مسلمان جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آگے آنے والی آیات میں منافقین کے جھوٹ کو کھول کر رکھ دیا اور مخلصین مؤمنین کا تذکرہ کر کے ان کی توبہ کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ صدیق اکبر کو خدشہ ہوا کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ جائیں، غمزدہ ہوئے۔ صدیق اکبر کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی۔ قرآن کریم کی آیت اتری، لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ صراحتاً جن کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندے مسلمان نہیں رہتے۔ آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات کا ذکر فرمایا، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر دو قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نمبر 1، جن کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے۔ نمبر 2، جن کے پاس پیسہ نہیں، صاحب نصاب ہیں، پھر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ جن کے پاس نصاب بھی ہے اور پھر بھی زکوٰۃ لگتی ہے وہ کون ہے؟ یعنی عامل، یعنی جو زکوٰۃ کے جمع کرنے پر ملازم ہے، اس کو تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے دی جائے تو جائز ہے۔ نمبر 2، ایک ساتھی صاحب نصاب ہے اور سفر کے اندر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب اگر اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے لیکن اس پر قرضہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے دے دیے جائیں تو وہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس نصاب ہی نہیں ہے، کم پیسے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فقیر ہے جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین ہے جس کے پاس کچھ ہے مگر ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں، اسی طرح نو مسلم ہے، اس کو تعریف قلب کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ غلام ہے، اس کا مالک اس کو کہے کہ اتنے پیسے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو جان چھڑانے کے لیے وہ پیسے دے۔ اسی طرح کوئی شخص اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلے اور آپ اس کو دے تاکہ وہ دین سیکھ سکے، تو یہاں پر 8 مصارف کو بیان کیا۔ 8 مصارف جیسے اس دور میں موجود تھے اسی طرح اس دور میں بھی موجود ہیں۔ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ منافقین کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ آپ پیغمبر ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 70 بار بھی معافی مانگو تو بھی ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ابھی حکم نہیں تھا کہ منافق کی یا کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کے خاندان والے لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ پھر آگے فرمایا، جو پڑھ لی سو پڑھ لی۔ آئندہ آپ نے کسی کافر کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور کسی کافر کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کی دعا بھی نہیں کرنی۔ لہٰذا کافر کا جنازہ مسلمان پڑھے تو یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر مسلمان فاسق ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں لیکن کفار کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے۔ کسی شخص کا جنازہ آتا تو آپ پوچھتے کہ دیکھو حذیفہ مدینے میں ہے؟ جی ہے۔ تو وہ شخص کے جنازے میں آئے ہیں؟ جی آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے؟ جی نہیں آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ فرماتے حذیفہ کا شریک نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ منافق ہے، اور عمر منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔